اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس کائنات میں ایک ایک ذرہ رب کریم کی تسبیح بیان کر رہا ہے. پانیوں کا ایک ایک قطرہ اس کی عظمت کے گن گا رہا ہے. یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے، یہ غروب نہیں ہوتا، یہ حقیقت میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے. درختوں کی ٹہنیاں جو ہمیں جھکی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ جھکی نہیں ہوئی ہیں، یہ میرے رب کو سجدہ کر رہی ہیں. گائے، بھینس اور بکری جس دن سے پیدا ہوئی، یوں اس نے اپنے چہرے کو جھکایا ہوا، یہ جھکی ہوئے نہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے سامنے پوری زندگی ایک انداز سے رکوع کر رہے ہیں. کیٹو کی چوٹیاں اور بلندیاں، برفوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ اور اس کی بہتی ہوئی آبشاریں اور ان کے اندر سے رواں دواں چشمے، یہ چشمے نہیں ہیں. اللہ کے قرآن کی روشنی میں ان کے سینوں میں بھی جب اللہ کا خوف آتا ہے تو وہ آنسو بہاتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب بھی جو زمین میں ہیں، سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب سب کی سب جاندار مخلوقات بھی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سارے انسانوں میں سے بھی، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ اور بہت سارے انسان ہیں جو سجدہ نہیں کر رہے اور ان پہ عذاب لازمی ہو کے رہے گا. یہ ذلیل ہو چکے ہیں اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. فرشتے تو ہر وقت ہی اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. جیسے ہماری زندگی سانس کے بغیر رک جاتی ہے اور ہمیں سانس آ رہا ہے، ایسے ہی فرشتے ہر سانس کے ساتھ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. ایک پلک جھپکنے کے برابر آرام بھی نہیں کرتے، رکتے بھی نہیں، سستاتے بھی نہیں، تھکتے بھی نہیں.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. دن رات وہ تسبیح کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. تو پوری کائنات اللہ کے سجدے میں، اللہ کی تسبیح میں ہے. جناب نوح نے اپنے بیٹے سے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، بہما یرزق کل شیء، کائنات کی ہر چیز کا رزق اللہ اس وظیفے کی وجہ سے دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرندے بھی یہی گن گاتے ہیں تو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اللہ پیٹ بھر کے انہیں اپنے گھونسلوں میں واپس بھیج دیتا ہے. وہ شارک جیسی مچھلیاں جن کی پیٹ کی ضرورت ہے ایک ایک دن میں منوں کے حساب سے گوشت کھانا، وہ بھی یہی تسبیح کرتی ہیں اور رب کریم ان کو رزق سے نواز دیتا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی بات یہی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، نہ وہ ایسی ہستی ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تو شاید اس کی کوئی تسبیح گانے والا نہیں ہوگا. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم اجتمعوا فی سعید واحد ثم سألونی مسألة فأعطیت کل مسألته. وہ رب تو اتنا کریم ہے، وہ اعلان کرتا ہے تمہارے پہلے اور بعد والے، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہو کے آ جائیں، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میں سب کو دیتا جاؤں. ایک میدان کے اندر میں ان کی جھولیاں بھرتا چلا جاؤں. سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے تو اس کو ڈپ کر کے نکالنے سے اس کی نوک پہ جو پانی کا قطرہ جتنا اس کے نکالنے سے سمندر کے پانیوں میں کمی آتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. مجھے اور آپ کو اس نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت خاص انداز سے چاہتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ماں باپ کے اگر 12 بیٹے بھی ہوں تو ہر ایک بیٹے کا ایک اپنا ہی مقام ہوتا ہے ان کے دل میں، اور ہر ایک کے ساتھ خاص ان کو محبت ہوتی ہے. اللہ تیری عظمت، تیری رحمت پہ قربان جائیں، دنیا کی سب ماؤں سے بڑھ کے وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آیا کریں، مجھ سے باتیں کیا کریں، مجھ سے اپنے دکھ شیئر کیا کریں، میرے سامنے سر کو جھکا دیا کریں، کبھی سینے پہ ہاتھ باندھ لیا کریں، کبھی جھک جایا کریں، کبھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میری تسبیح پڑھیں، کبھی میری حمد کے ترانے گائیں، کبھی میرے سامنے راز و نیاز کی باتیں کریں، کبھی میرے ساتھ محبت کریں. اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اس کی عظمت ہے، اس وجہ سے کہ اس کی رحمت جوش مارتی ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے. رمضان کے مہینے میں کرنے کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ جائیں اور نماز میں پہلے سے زیادہ دل لگائیں. پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اللہ کے در پہ جھکائیں، خود بھی جھک جائیں، لوگوں کو بھی جھکائیں. کیسا بد نصیب انسان ہے وہ جو سارا سال اپنے رب سے غافل رہتا ہو اور رمضان کے پہلے روزے میں 2-4 ٹکرے مار کے سمجھتا ہو کہ میں نے اپنے رب پہ احسان کر دیا ہے. 2-3 دن یہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، پھر وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہو. ایک طرف وہ بد نصیب ہے تو دوسری طرف ہم بھی بد نصیب ہیں جو اس کو پکڑ کے روکتے نہیں، جو اس سے محبت نہیں کرتے، جو اس کے سامنے ایسا اخلاق پیش نہیں کرتے کہ وہ مسجد کا ہو کے رہ جائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، میں رزق کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتا مجھے کھلائیں، میں تو خود پوری کائنات کو رزق دینے والا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا مجھے تمہیں کوئی سپورٹ چاہیے تمہاری، میں تو خود بڑی طاقتوں والا ہوں۔ کیسی بد نصیبی ہے اس معاشرے کی، جہاں بازاروں کے بازار کلمہ بھی پڑھنے والے ہوں اور پھر وہ نماز میں دل نہ لگاتے ہوں، جہاں سکولز، کالج، یونیورسٹیاں، ادارے، کچہریاں، کورٹ، عدالتیں، ایوان بالا، وزیریاں اور پارلیمنٹ ہاؤسز، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے، بڑے بڑے پلازے اور تجارتی مراکز اور مارکیٹیں سب بے نمازوں سے بھری پڑی ہوں، تو رمضان کا سب سے پہلا پیغام آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، خود بھی نمازوں پہ لگیں اور اپنے رشتہ داروں کو نماز پہ لگائیں۔ اس میں عزت ہے، اس میں سعادت ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کی جب صدا لگتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم بڑے نہیں ہو، بڑا تو میں ہوں، زمین تمہاری نہیں ہے، یہ میری ہے، آسماں کی چھت تان کے میں نے کھڑی کی ہے، تنوں تن تمہارے پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن اور ہوا میں بیچتا ہوں، سانسیں اور تمہاری نبض میں چلاتا ہوں، قدم اور ان کی آہٹیں میری دی ہوئی ہیں، آنکھیں اور ان کی جنبشیں میری عنایت ہیں، تمہارے ہاتھ اور ان کے اندر پکڑنے کی صلاحیتیں یہ سب میری مہربانیوں سے ہیں، تمہارے دماغ اور اس کی کھوپڑی اور اس کے اندر کی سوچ اور عقل اور فہم و فراست یہ سب کچھ میری عنایت کرتا ہے۔ تم تو یہاں عارضی طور پہ، تمہاری وہ اوقات بھی نہیں ہے جو ایک کرایہ دار کی کرائے کے مکان کے اندر ہوتی ہے، لیکن میں مالک ہو کر بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بلاتا ہوں کہ میرے پاس آؤ تو صحیح، باتیں تو کرو۔ نماز ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، ایک سرگوشی ہے، ایک مناجات ہے، ایک ہم کلامی ہے۔ بندہ مومن کے دل کی ایک تڑپ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا سجدہ ایسے ہے جیسے یہ انسان خاکی فرش سے اٹھ کے یوں اپنے آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر چکا ہو کہ وہ اللہ کے عرش کے پائے کے نیچے اس کو سجدہ کر رہا ہو اور اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہو۔ واسجد واقترب، میرے بندے میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو سجدے میں آ جا۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں ان کو نہیں بلاتا جو مجھے نہیں مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ جائیں جہنم میں جہاں ان کا مقدر ہے، میں تمہیں بلاتا ہوں کیونکہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ریمائنڈر دے دیا جائے کہ تم نے ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اس لیے تم تو آؤ۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے، اس لیے نہیں کہ تم سے کچھ لینا ہے، حی علی الفلاح، اس لیے کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بچپن میں تھا تو شیطان میرے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ اللہ کو اپنی تعریف کیوں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف کیوں پسند ہے، اور اپنے بندے سے اپنی تعریف سن کے خوش کیوں ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر شیطان بڑے بڑے وسوسے ذہن کے اندر ڈالتا ہے۔ میرے ذہن کے اندر بھی خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف کیوں پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی تو مجھے یہ احساس ہوا شاید کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہی اللہ کا یہ ہے کہ اللہ ہم سے تعریف سن لیتا ہے اور ہمارے اوپر خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو کچھ چھوٹا سا کسی کو عہدہ مل جائے وہ کسی کی کال نہیں اٹھاتا ہے، ایم پی اے کے عہدے پہ پہنچ جائے وہ اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ ایم این اے بن جائے تو اس کی کال اٹینڈ کرنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی وزیر بن جائے تو لائنیں لگی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کسی کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر تو ہے یہ کہ کائنات کے ریزوں سے بھی
تیری عظمتیں بلند ہو رہی ہوں، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے تیری تسبیح بیان کر رہے ہوں، سمندروں کے پانیوں کے قطروں سے سبحان اللہ کی آوازیں آتی ہوں، ریت کے ذروں سے تیری عظمت کے گن گائے جاتے ہوں، سمندر کے پیٹ کے اندر مچھلیاں بھی تیری تعریف کرتی ہوں، کائنات کی ہر چیز تیرے گن گاتی ہو، پھر بھی تو کہے کہ عبید الرحمن تو 5 فٹ کا 6 فٹ کا راجوال کے اندر ایک بے حیثیت انسان، جب تو مجھے سجدہ کرتا ہے تو تیرا سجدہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ پیارا لگتا ہے، تو مجھے بلا، میں 10 دفعہ کہوں گا، میرے بدے بات تو کر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر وہ سنتا ہی نہ، اگر اللہ کے اندر یہ صفت ہوتی ہی نہ، وہ ہمیں بلاتا ہی نہ، وہ ہمارے لیے دروازے بند ہی کر دیتا اور کھولتا ہی نہ، تو ہم کہاں جاتے، کہاں کا رخ کرتے؟ اس کی سب سے بڑی عنایت یہی تو ہے کہ جب سب دروازے بند ہوتے ہیں تو اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور جب کوئی ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے تو جیسا بھی ہے، میں جانتا ہوں تو نے پاپ کیے ہیں، میں جانتا ہوں تیرے ہاتھوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں جانتا ہوں تیری آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، میں جانتا ہوں تیرا دل بھی آلودہ ہے، میں جانتا ہوں تیرا دماغ بھی گند سے بھرا ہوا ہے، میں جانتا ہوں تیرے پاؤں بھی غلط راہوں کی طرف چل کے پتہ نہیں کتنے گناہ گار اور سیاکار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی تجھے مرحبا کہتا ہوں، بس میرے گھر کی طرف آتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھو، اور میں تیرے ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ ساتھ پانی کے قطروں سے تیرے ہاتھوں کے گناہ کو معاف کرنا میرا کام ہے نا، تو اپنے چہرے کو دھو اور تیری پلکوں کو گناہوں سے صاف کر دینا، یہ میرا کام ہو جائے گا، تو اپنے پاؤں کو دھوئے گا تو تیرے قدموں کی آہٹوں کی خطاؤں کو مٹانا یہ میرا کام ہو جائے گا، اور پھر میرے دروازے پہ آ کے بس اتنا کہنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، میں کھولوں گا ہی نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے بھی کھول دوں گا۔ نماز کی طرف لگ جائیں، آپ تو ماشاءاللہ لگے ہی ہوئے ہیں، فکر اپنی اولادوں کی کریں، بیٹوں کی کریں، بیٹیوں کی کریں، بیویوں کی کریں، بچوں کی کریں، ہمسایوں کی کریں، رشتہ داروں کی کریں۔ کیا یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوں اور ایک حاجی صاحب خود نماز کے لیے آ جاتے ہوں اور اپنے بیٹوں کو سوتا چھوڑ کے آ جائیں؟ تو رمضان ایک ایسا سیزن آنے والا ہے، ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اس میں ٹارگٹ کریں کہ میں نے اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، اس کے لیے ان کو آپ کو کوئی انسینٹیو دینا پڑے، کوئی لالچ دینی پڑے، انعام دینا پڑے، دھمکی دینی پڑے، سختی کرنی پڑے، سزا دینی پڑے، ترغیب دینی پڑے، مسجد کے اندر اس کے ساتھ چل کے محنت کرنی پڑے، کھپنا پڑے، رب کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں، رونے لگ جائیں، آنسو بہائیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ میری اولادوں کو، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو، میرے ہمسایوں کو، میرے محلے والوں کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو ہی نہیں میری پوری نسل کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں، اپنے جوڑوں، اپنی اولادوں کی طرف سے ایسی خوشخبریاں، ایسی باتیں، ایسے کردار دکھا دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور مفسرین نے لکھا آنکھیں اہل ایمان کی تب ٹھنڈی ہوتی ہیں جب وہ اپنی نسلوں اولادوں کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے رب کا مل کے دیدار کرتے ہیں۔ تو پہلا کام رمضان میں اس کو ایک ٹارگٹ بنا کے کریں، اور دوسرا رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے ذہنوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ رمضان
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ آسمانوں میں بھی رمضان کے آنے کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آسمانوں میں رمضان کو ویلکم اور اس کا استقبال مخصوص انداز سے کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تحفے خصوصی طور پہ بیان کیے ہیں کہ اللہ رمضان کی پہلی رات ہی کے ساتھ اپنے بندوں کو 4 تحفے دیتا ہے۔ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ کرے آج شام کو چاند اگر نظر آتا ہے تو رمضان کی پہلی رات، آج اگر نظر نہیں آتا کل شام کو نظر آتا ہے، تو جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے گا 4 تحفے اللہ اپنے بندوں کو دے گا۔ اور بھی تحفے، اس حدیث میں آپ نے 4 تحفے بیان کیے۔ سب سے پہلا تحفہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت شیطانوں کو جکڑ دے گا، زنجیروں میں پابند سلاسل کر دے گا۔ انسان کے ساتھ بہت طرح کے شیطان ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہر وقت ہمارے اندر ہے، وہ تو زندگی کے آخری سانس تک ساتھ ہی رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، وہ قرین ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ چپکا ہے۔ ہر حال میں 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک شیطان ہے وہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ رہتا ہے، دوسرے وہ شیطان جو ایکسٹرنل ہیں، باہر سے گمراہ کرنے والے، وسوسے ڈالنے والے، سرکش قسم کے، ان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ کچھ حملے تو کم ہو جاتے ہیں نا، پھر اندر کے شیطانوں کو ہم نے خود کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہی کے ساتھ سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوتا ہے، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے۔ چوتھا انعام یہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا رہتا ہے اور روزانہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر کے چاہنے والے نیکیوں کا موسم آ گیا ہے، دوڑ کے آ جا، اور برائی کرنے والے باز آ جا، رک جا۔ اس حدیث کے بعد طرف میں ایک 5واں انعام بھی بیان ہوا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کے اندر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ جہنمی تھا، رمضان آیا اب یہ جنتی ہو گیا ہے، جہنم سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو رمضان کے لیے دوسرا کام کرنے کا یہی ہے کہ اس کو ایک اہمیت دیں، وہ ایک مہمان ہے۔ اس عمل کے اوپر دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے، یہ تو حدیث میں آتا ہے، فلاں عمل کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے، لیکن کوئی ایسا مہینہ ہو جس کے آنے سے جنت کے دروازے کھل جائیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، میرے علم کے مطابق یہ شاید صرف رمضان کے بارے میں ہی ہے۔ یہ اسی مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس مہینے کے لیے آپ اندازہ کیجئے اللہ کے نزدیک آسمانوں میں اس مہینے کا مقام کیا ہوگا۔ جس مہینے میں اللہ رب العزت جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں، کوئی ایک بھی نہ کھلا رہا، تو اس مہینے کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہوگا، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہو، اور اللہ آسمانوں میں فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہوں کہ پورا مہینہ تو نے اعلان کرتے رہنا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے آ جا، اور اعلان کرتے رہنا ہے، یا باغی الشر اقصر، اور برائی کے چاہنے والے باز آ جا، اب تو شرم کر، اب تو رک جا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ ضرورت ہے، محسوس ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ رمضان کا وہ پروٹوکول جو ہمارے دلوں میں کبھی ہوتا تھا، اس میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر رمضان کا وہ وقار اور وہ روک جو پہلے نظر آتا تھا، اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے
محنت کرنا، کوشش کرنا، بات کو آگے پہنچانا اور کنوے کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے مہینے بنا لیے، فرقوں کے مہینے، مسلکوں کے مہینے، اپنے اپنے فرقے کو، اپنے اپنے گمراہ نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے مہینے آگے پیچھے گھڑ لیے گئے کہ اس بدعات اور شرک کے رش کے اندر جو اصل خاص مہینے اللہ نے بنائے ہوئے تھے لوگ ان کو بھول گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اور تیسرا کام رمضان کے اندر خصوصی طور پہ ایک مشن کے طور پہ جو ہم نے کرنا ہے اور اس پہ عزم باندھنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ جس نیکی کا بھی موقع ملے گا ہم کر گزریں گے۔ فرشتہ یہ تو نہیں کہتا بس اتنی سی نیکیاں کر لو، یا باغی الخیر اقبل، آ جاؤ، جو نیکی کر سکتے ہو کرو۔ سیزن لگا ہوا ہے، ثواب بڑا ہوا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں 70 گنا، اللہ جانتا ہے کہ 700 گنوں کتنا گنا اس نے اضافہ کر دینا ہے۔ صحیح احادیث سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اضافہ بہت ہو جاتا ہے، کتنا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، ممکن ہے 70 گنا ہو جاتا ہو، ممکن ہے 700 گنا ہو جاتا ہو، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہو۔ اللہ مہربان ہے، خاص نیکیوں کا سیزن ہے، بہت اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے، اشارہ ملتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک امتی عورت سے کہا تھا رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، تم رمضان میں عمرہ کرو گی تو تمہارے رمضان کا عمرہ ایسے ہوگا جیسے تم نے میرے ساتھ مل کے حج کیا ہے۔ اس سے اندازہ کریں عام دنوں کا عمرہ اور رمضان کا عمرہ کتنا فرق پڑ گیا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، کتنی برکتیں ہو جاتی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ان نیکیوں کی آپ فہرست بنائیں، میں یہ نیکی کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا۔ میرے والدین موجود ہیں، سلامت ہیں، میں نے کبھی ان کو پوچھا ہی نہیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ میری ماں پتہ نہیں کتنا میرے لیے ترستی ہیں، میں ان کے پاؤں دباؤں گا۔ میرے فلاں عزیز و اقارب، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں اس کے اندر بہتری لے کے آؤں گا۔ قرآن مجید کو میں کب سے بھولا ہوا ہوں، قرآن مجید کے ساتھ میں اپنا تعلق مضبوط کروں گا، میں نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اب میری زندگی قرآن کے لیے وقف ہوگی، میں اس کی تلاوت بھی کروں گا، میں اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، میں اس کی تفسیر کا مطالعہ بھی کروں گا۔ جہاں پتہ چلے گا کوئی عالم ربانی درس قرآن دے رہا ہے، میں اس کے اندر شرکت بھی کروں گا، دین کی دعوت بھی دوں گا، تبلیغ بھی کروں گا۔ فلاں میرے محلے کے اندر اتنے میرے دوست ہیں، میرے حلقہ یارہ میں، میرے پارٹنرشپ، میرے کاروباری دنیا میں، تعلیم کی دنیا میں، اسکول کالج کی دنیا میں وہ رب کے دین سے غافل ہیں، میں ان کو دین کے ساتھ جوڑوں گا، دین کے ساتھ منسلک کر دوں گا۔ اس طرح میں اکیلا ہوں تو میری ایک نیکی ہوگی، میں نے 10 بندوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے تو میری نیکیوں کے 10 اکاؤنٹ کھل جائیں گے۔ اور رمضان میں شیطان تو جکڑے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اس میں جوڑنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے آ جا دوڑ کے، مجھے اللہ نے اتنے پیسے اتنی دولت دی ہوئی ہے، میں اپنی سحری اور افطاری، میرے اپنی فیملی کی ایک سحری پہ مثال کے طور پہ 10,000 خرچ ہو جاتا ہے اور ایک افطاری پہ 20-25 ہزار خرچ ہو جاتا ہے، میں اپنا خرچہ کچھ کم کر کے غریبوں کے گھر بھجوا دوں گا، یتامى مساکین بیواؤں کی خدمت کر دوں گا۔ یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے دوڑ کے آ جا۔ فلاں مسجد کی ضرورت ہے میں وہ پوری کر دوں گا، فلاں ادارے کی ضرورت ہے میں وہ پوری کر دوں گا، فلاں مریض کی ضرورت ہے وہ پوری کر دوں گا، فلاں معذور کی ضرورت ہے وہ پوری کر دوں گا، فلاں بزرگ کی ضرورت ہے وہ پوری کر دوں گا۔ خیر کے چاہنے والے دوڑ کے آ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان ابن آدم یجر علی وجہہ من یوم ولد الى ان یموت
حرمن فی مرضات اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر آدم کا بیٹا جس دن پیدا ہوا اس دن سجدے میں پڑ جائے اور قیامت تک نیکیاں کرتا رہے، اسی نیکیوں کے اندر بوڑھا ہو جائے اور سجدوں میں پڑا رہے، نیکیوں میں لگا رہے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب زلزلے برپا ہوں گے، جب سورج گہرائے گا، جب چاند کو گرہن لگے گا، جب ستارے جھڑ رہے ہوں گے، جب زمین پھٹ رہی ہوگی، جب آسمان لیروں ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ذرے ذرے کے انداز میں بکھر جائے گا اور پہاڑ چل رہے ہوں گے، جب انسان اس ہولناکی کو دیکھے گا اور اس کو اپنی نیکیاں یاد آئیں گی، تو اگر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بھی سجدے میں اللہ کی رضا میں رہا، پھر بھی کہے گا اللہ نیکیاں تھوڑی ہوئی تھیں، موقع دے اور نیکیاں کر لو۔ تو رمضان میں خوب نیکیاں کریں۔ آخری اور چوتھا پیغام، رمضان کے اندر فرشتہ جو آواز لگا رہا ہے، یا باغی الشر اقصر، شر برائی کرنے والے باز آ جا، رک جا، جو میرے اور آپ کے دامن سے گناہ الجھے ہوئے ہیں، کچھ تو ہوں جن کو ہم رمضان میں چھوڑتے ہیں۔ ہم ایک فہرست بنا لیں، میرے اندر یہ کمی ہے، 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 میں اس کو چھوڑوں گا، اس کو چھوڑوں گا، اس کو چھوڑوں گا، میں تکبر بہت کرتا ہوں، اپنے اندر تواضع پیدا کروں گا، میرے اندر ریاکاری دکھاوا آ جاتا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو پاک کروں گا، میرے دل کو حسد کا روگ لگا ہوا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو پاک کروں گا، میرے اندر انانیت اور میں شیخیاں بہت بکھیرتا ہوں، میں اس سے اپنے آپ کو پاک کروں گا، میرا دل بہت سخت ہے، میں اس کو نرم کرنے کی کوشش کروں گا، میں نماز میں غفلت کرتا ہوں، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں والدین کا نافرمان ہوں، اس گناہ سے توبہ کر لوں گا، میں فلاں غلط کام کرتا ہوں، میں اس سے اپنے آپ کو باز رکھوں گا، میرے موبائل کانٹیکٹس کے اندر فلاں غلط رابطے ہیں، میں اس رمضان میں وہ ختم کر دوں گا، مجھے فیس بک واٹس ایپ گروپ کے اوپر بیٹھ کے ٹک ٹاک کے اوپر بے حیا مناظر کو دیکھنے کی عادت ہے، میں اس رمضان میں اس عادت سے جان چھڑا لوں گا، سگریٹ کی لت مجھے پڑی ہوئی ہے، میں اس سے جان چھڑا لوں گا، نشے کی دنیا کے اندر میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہوں، میں نشے کی دنیا سے جان چھڑا لوں گا، میری دوستیاں محفلیں کمپنی بری ہے، میں اس سے اپنے آپ کو اس رمضان میں پاک کر لوں گا۔ یہ ارادے باندھیں، اللہ کا فرشتہ رمضان کی پہلی رات کے ساتھ ہی آوازیں لگا رہا ہے، اے برائی کے چاہنے والے رک جا۔ اور اس کو اگر رمضان میں بھی نصیب نہیں ہوا تو پھر کب ہوگا؟ جب پورا ماحول اس کے لیے تیار کر دیا گیا ہے توبہ کا، اور رب کریم اتنا مہربان ہے کہ اسی طرح کے توبہ کرنے والے لوگوں ہی کو تو وہ للہ اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، ہر رات ہی جہنم سے آزادیاں دیتا جاتا ہے، ڈانٹتا بھی نہیں ہے، جھڑکتا بھی نہیں ہے، دروازے بند بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کہتا تجھے اب یاد آیا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ واپس آ جاؤ، بس میری پکڑ سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے، جان حلق میں پہنچنے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ۔ تو یہ چند ایک بنیادی کام ہیں جن پہ ہمیں عزم کرنا ہے، ارادہ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ یہ چاروں کام ہی کرنے ہیں۔ ہم نے نماز کی طرف خود بھی لگنا ہے، پہلے سے بہتر انداز میں لگنا ہے، معاشرے کو، محلے کو، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو بھی لگانا ہے۔ دوسرا عزم ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ بھی کرنا ہے، خدمت خلق، نیکی کے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بھی خوب کرنے ہیں۔ اور تیسرا عزم جو گناہ دامن سے الجھے ہیں ان سے واپسی جہاں جہاں تک ممکن ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور چوتھا عزم خصوصاً اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔